मुकद्दस तोमा इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस का रसूल। आप मेरी इस डॉक्यूमेंट्री का ये टाइटल सुनकर हैरान हो गए होंगे और सोचते होंगे कि मुकद्दस तोमा रसूल तो रसूल पाको हिंद है, लेकिन इस टाइटल से इसे महदूद क्यों कर दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि मुकद्दस तोमा रसूल बर्रे सगीर पाको हिंद का रसूल है। इसीलिए इस पूरे खित्ते को इस बात पर फख्र है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुकद्दस तोमा रसूल की आमद जिस हदूद से शुरू होती है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस की हदूद में आता है। इसलिए मैंने महदूद होकर मुकद्दस तोमा रसूल को इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस का रसूल कहने की जसारत की है। आइए मैं आपको मुकद्दस तोमा की मुकद्दस सरजमीन में लिए चलता हूँ। इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस का शहर टेक्सला रावलपिंडी से 30 किलोमीटर शमाल में वादी टेक्सला की तारीख सदियों पर मुहित है। ये कई अदवार और अक़वाम की तहजीब व सकाफत का खजाना अपने दामन में समेटे हुए है। ये वादी इस्लामाबाद रावलपिंडी से मुल्हिक पहाड़ी सिलसिला मारगला के दामन में दोनों तरफ फैली हुई है। इस वादी का मशहूर शहर टेक्सला है, जो अब कदीम शहर टेक्सला के खंडरात के करीब आबाद हुआ। टेक्सला उन दिनों कंधार का सदर मुकाम था। यहाँ के एक मंदिर का नाम भान टेक था, जो तराशे हुए पत्थरों से बना हुआ था। तराशे हुए पत्थरों को इनकी ज़बान में सालहा कहते हैं। इसी तरह टेक सालहा से टेक्सला बन गया। यहाँ से कई कतबे और सिक्के मिले हैं, जिनसे ये खित्ता चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आज़म, अस्कंदर आज़म, गंडो फारस के अहदों का अमीन नजर आता है। 1935 खेसी में इसी इलाके के एक किसान को हल चलाते हुए पत्थर को तराश कर बनाई हुई 3 इंच लंबी स्लीब मिली थी। उस किसान ने ये स्लीब मिसिस कैथबर्ट किंग को पेश की, जो उस वक्त के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर मिस्टर किंग की बीवी थी। मिस्टर किंग रावलपिंडी का डिप्टी कमिश्नर था। इस बेशकीमत दरियाफ्त को टेक्सला की स्लीब का नाम दे दिया गया, जो रसूल पाको हिंद मुकद्दस तोमा की आमद की बुनियाद फराम करती है। आजकल ये स्लीब चर्च ऑफ पाकिस्तान के कैथेड्रल लाहौर में महफूज है। टेक्सला ही वो शहर है जहां मुकद्दस तोमा रसूल ने 47 से 52 खेसी के दरमियान में हिंदुस्तानी बादशाह गंडो फारस के शाही सौदागर हबान के साथ कदम रखे। हबान मुकद्दस तोमा रसूल को माहिर तामीर के तौर पर अपने साथ लाया था, क्योंकि बादशाह गंडो फारस ने हबान से कहा था कि वो कहीं से माहिर तामीरात लाए। मुकद्दस तोमा रसूल बड़ा ही होते हुए लकड़ी का काम करता था, जिसमें हल, पंजाली, जहाज़ों के बादबान, कश्तियों के पतवार और सफरी कश्तियां बनाना शामिल था। इसके अलावा ममार की हैसियत से वो पत्थर तराशने, मकबरों की अलवाह तैयार करने, नीज यादगारें और शहनशाहों के आलीशान महल तामीर करने में भी महारत रखता था। बादशाह गंडो फारस ने मुकद्दस तोमा रसूल को एक खूबसूरत महल तामीर करने का काम सौंपा। बादशाह ने उन्हें वो मुकाम भी दिखाया जहां वो महल बनवाना चाहता था। मुकद्दस तोमा रसूल ने जगह को पसंद फरमाकर नक्शा बनाकर बादशाह को पेश कर दिया। बादशाह नक्शा देखकर बहुत खुश हुआ और मुकद्दस तोमा रसूल को कसीर रकम देकर खुद जंगो जदल में मसरूफ हो गया। मगर मुकद्दस तोमा रसूल ने वो रकम बादशाह के नाम से गरम थोन गांव और उसके इर्द गिर्द के गांव के गरीबों में तकसीम कर दी। ये गांव सदियां गुजर जाने के बाद आज भी आबाद है। आइए मैं आपको इस गांव में लिए चलता हूँ। ये गांव सरकब के नज़दीक आबाद है। सरकब सूबा पंजाब में आता है, जबकि ये गांव सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला व तहसील हरीपुर की हदूद में आता है। हरीपुर से 37 किलोमीटर और खानपुर डैम से 8 किलोमीटर, टेक्सला से 14 किलोमीटर, रावलपिंडी से 40 किलोमीटर
اسلام آباد سے 37 کلومیٹر اور لاہور سے 384 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ گاؤں گرم توما کہلاتا ہے۔ مقدس توما رسول کے چند پیروکار مسلم اور مسیحی کہتے ہیں کہ اس کا نام ماخذ اس طرح سے ہے: ایک زبردست آفت جو شمالی پنجاب پر نازل ہوئی، اور یہ واحد گاؤں تھا جسے اس آفت سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں مقدس توما نے قیام کیا۔ ہم اس وقت گرم تھون گاؤں میں موجود ہیں، اور گرم تھون یا کرم تھون یا کرم توما کے نام سے منسوب یہ گاؤں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تاریخی قبرستان ہے، تقریباً 2000 سال پرانا ہے۔ تقریباً یہ 2000 سال پرانا قبرستان ہے، اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ مقدس توما رسول یہاں پر یسوع مسیح کے نام کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا، اور یہاں پر اس نے بہت سارے لوگوں کو مسیح کے نام پر بپتسمہ دیا۔ اور تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب گنڈا فارس نے اسے اپنا محل تعمیر کرنے کے لیے پیسے دیے تو اس نے اس سے محل تعمیر نہ کیا، بلکہ وہ پیسے لے کر وہ یہاں پر آیا اور غریب لوگوں کی مدد کرتا رہا، دکھی اور لاچار لوگوں کا ساتھ دیتا رہا۔ اسی لیے اس گاؤں کو کرم تون کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ توما رسول لوگوں پر کرم کرتا رہا، ان پر مہربانی کرتا۔ آفت سے محفوظ رہنے کی یادگار قائم کرنے کے لیے گاؤں والوں نے اس گاؤں کو کرام توما کا نام دیا، یعنی توما کا کرم۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نام میں بھی تبدیلی آتی چلی گئی اور گرام تھون کہلانے لگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے بادشاہ کے محل کی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ توما نے محل تعمیر نہیں کیا تو وہ طیش میں آ گیا، اور جواب طلبی کے لیے حبان اور توما دونوں کو دربار میں طلب کر لیا۔ پھر بلا توقف ان سے سوال کیا، کیا تم نے محل تعمیر کیا؟ بادشاہ سے التجا کی کہ میں نے جو غلطی کی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، اور وہ واقعہ سنایا اپنا محل کا۔ توما نے کہا، یقیناً محل تعمیر کیا، لیکن بادشاہ مرنے سے پہلے نہ اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس میں رہ سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے غصے میں آ کر حبان اور مقدس توما کو اس ارادے سے جیل میں ڈلوا دیا کہ مناسب موقع پر ان کی کھال اتروا کر زندہ جلا دیا جائے گا۔ اس کارروائی کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا، کیونکہ بادشاہ کا بھائی جاد سخت بیمار ہوا اور قریب المرگ تھا۔ آخر جاد مر گیا اور فرشتے اسے آسمان پر لے گئے تاکہ اسے وہ عظیم الشان شاہی محل دکھا سکیں جسے بادشاہ گنڈوفورس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ جاد نے محل دیکھ کر التجا کی کہ اسے محل میں رہنے دیا جائے، لیکن فرشتوں نے اسے بتایا کہ مقدس توما رسول نے اسے بادشاہ گنڈوفارس کے لیے تیار کیا ہے، کیونکہ وہ اسی کے پیسوں سے غریبوں کی مدد کرتا اور یسوع نام کا پرچار کرتا رہا، اسی لیے تم اس میں نہیں رہ سکتے۔ تب جاد نے التجا کی، مجھے میرے بھائی کے پاس جانے دو تاکہ میں اس سے یہ محل خرید لوں، کیونکہ میرے بھائی نے اسے نہیں دیکھا، اس لیے وہ اسے میرے ہاتھ بیچ دے گا۔ جاد کی دعا قبول ہوئی اور اس کی روح کو واپس زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ وہ اس محل کو خریدنے کی کوشش کرے۔ جب گنڈوفارس نے اپنے بھائی سے یہ کہانی سنی تو اس سے بیچنے سے انکار کر دیا، بلکہ اعلان کیا کہ میں خود خدا سے دعا کروں گا اور معافی مانگوں گا تاکہ اس محل کو حاصل کر سکوں اور اس میں قیام کر سکوں، مگر اس کے مکینوں کے ساتھ رہنے کے قابل بن سکوں۔ مقدس توما اور حبان کو آزاد کر دیا گیا۔ اس کہانی سے آپ پریشان مت ہوں۔ انجیل شریف میں آسمانی مکانوں کا ذکر ہے۔ یسوع المسیح فرماتا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں۔
اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا رسول 14ویں باب کی 1 سے 4 آیت۔ تو ظاہر ہوا جو اچھے کرم کرتا اور یسوع المسیح پر ایمان لاتا وہ ان آسمانی مکانوں کا حقدار ہے۔ گنڈوفرس بادشاہ نے یہ دونوں کام کیے، مسیحت کو قبول کیا، اور مقدس توما رسول نے اچھے اور بھلائی کے کام کیے، لیکن بادشاہ گنڈوفرس کے نام اور اس کے پیسے سے، اسی لیے وہ آسمانی محل کا حقدار تھا۔ بعد ازاں 72 خیسین میں مقدس توما رسول مائلا پور کے قریب ایک پہاڑی پر دعا کر رہے تھے، جب برہنوں نے برچھی کے نیزے سے انہیں شہید کر دیا۔ انہیں اسی پہاڑی پر دفن کیا گیا جہاں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ آج کل اس پہاڑی کو مقدس توما کی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی موجودہ بھارت میں چنئی، پرانا نام مدراس سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 1882 خیسین میں پاپا اعظم لیو 13ویں کے حکم سے وہاں ایک بہت بڑا کیتھیڈرل تعمیر کیا گیا۔ کیتھیڈرل کے تہہ خانے میں مقدس توما کی قبر ہے، جو زائرین کے لیے اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے۔ ہر سال 3 جولائی کو مقدس توما کی عید کے موقع پر کیتھولک مسیحی سرکب کے کھنڈرات میں جمع ہوتے ہیں، پاک ماس گزرانی جاتی ہے۔ مقدس توما کی تاریخی مقامات کی زیارت کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 1951 خیسین میں اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کے بشپ نیکلس ہٹینگا نے سرکب سے 15 کلومیٹر کی دوری پر کیتھولک چرچ تعمیر کروایا، جسے مقدس توما رسول کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کے موجودہ بشپ نے پاکستان کے تمام بشپ صاحبان کے ہمراہ حکومت وقت سے گزارش کی ہے کہ مقدس توما کی اس عظیم تاریخی مقام پر ایک زیارت گاہ تعمیر کر دی جائے یا تعمیر کرنے دی جائے، تاکہ دنیا بھر کے مسیحی خداوند یسوع المسیح کے حواری کے مقدس مقامات کی زیارت کر سکے۔